السلام علیکم، میں ہوں قاضی خضر. سرحدی یتیم خانہ کے پلیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں. جس طرح میں ہر ویلاگ میں آلموسٹ کہتا ہوں کہ ان ویلاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس فیلڈ میں ایک اویئرنیس کریٹ کر سکیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سکسیس سٹوریز ہم جو یتیم خانہ کی ہے، سرحدی یتیم خانہ کی، وہ ڈسکس کریں. اور کل کی ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فیسلٹیز ان کو ملتی ہے یہاں پہ، پھر جا کے ان سے ایک پروڈکٹ بنتا ہے اور پھر جا کے ان سے سکسیس سٹوریز بنتی ہے. سکسیس سٹوریز جو ہے وہ ایک بہت لینتھی پروسیس ہوتا ہے ہمارے سرحدی یتیم خانے میں، کیونکہ 12 سال 10 سال بچہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. پھر اس کے بعد بھی اس کی اگر کوئی ایجوکیشن ہو تو پھر بھی ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں. پھر جا کے اسے جاب ملتی ہے، پھر جا کے وہ ایک لیول تک پہنچتا ہے کہ جو ہم کلیم کر سکیں، ہم بتا سکیں لوگوں کے کہ یہ ہماری سکسیس سٹوریز ہے. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. جب میرے والد صاحب فوت ہوئے 2014 میں، تو پھر جب میں نے یتیم خانے کا ایڈمنسٹریشن ورک سنبھالا تو کافی امپرومنٹس کی. اس میں ایک یہ بھی تھی کہ جتنی زیادہ ہو سکے ہم سکسیس سٹوریز جو ہیں وہ اس سرحدی یتیم خانہ کی کلیکٹ کر لیں. تو کافی لوگوں کو جو ہے میں نے اپروچ کیا. کچھ ہماری ویب سائٹ پہ اسپیس کا مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے میگزین میں بھی اسپیس کا مسئلہ ہوتا ہے، براؤشر پہ بھی اسپیس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم سارے ڈسپلے نہیں کر پاتے، ہم کچھ ہی اس میں جو ہے ڈسپلے کر پاتے ہیں. اچھا، میں نے کافی لوگوں کو جو ہے اپروچ کیا، کافی سٹوریز کلیکٹ کی، لیکن درمیان میں پھر میرا دل اس بات پہ بھی تھوڑا ٹوٹ گیا کہ کچھ لوگوں کو اپروچ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہماری سٹوری جو ہے وہ کہیں پہ بھی سرحدی یتیم خانہ میں ڈسپلے نہ کریں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم یتیم خانے میں پڑے ہیں. لیکن یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے سوسائٹی کا قصور ہے. ہمارے سوسائٹی کو ایسے لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کرتی جو سیلف میڈ ہوں گے. اس طرح لوگ ہوتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ لوگ جو ہے اپریشیٹ نہیں کرتے. تو اس کے بعد جو ہے پھر میں نے تھوڑی سکسیس سٹوریز جو کلیکٹ کرنا ہے وہ تھوڑی کم کر دی ہے. لیکن ویلاگ اور یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک اویئرنیس سوسائٹی میں کریٹ ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے مسائل کیا ہوتے ہیں، ان آرفنس کے کیا مسائل ہوتے ہیں، یہ کس کس دور سے گزرتے ہیں، کتنے ٹف سچویشن کے بعد جو ہے یہ ایک پوزیشن تک جو ہے وہ پہنچ پاتے ہیں. ہمارے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں 10 سال 12 سال یہاں گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ایجوکیشن فردر اگر کیری کرنا چاہیں پھر بھی ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جا کے ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت لینتھی پروسیجر ہوتا ہے. 88 ایئرز ہو گئے ہمارے سرحدی یتیم خانہ کو، اور کافی بڑے بڑے لیول پہ جو ہیں ہمارے یتیم خانے سے جو ہیں وہ جو بچے ہیں وہ کامیاب ہو کے اچھی لیڈنگ پوزیشنز پہ جو ہے وہ اب کام کر رہے ہیں. اور اگر لیڈنگ پوزیشنز پہ نہیں بھی ہے تو بھی وہ اس معاشرے کے لیے ایک پروڈکٹیو انسان ہے. بیسک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ اچھے انسان ان سے بنائیں. باقی رزق کی کچھ باتیں ہوتی ہے وہ تو اوبویسلی اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے. جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے. جس کو زیادہ دے وہ بھی امتحان میں، جس کو کم دے اس کو وہ بھی امتحان میں. تو جو ہماری سکسیس سٹوری ہوتی ہے وہ بہت لینتھی ایک پروسیجر ہوتا ہے. ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ ان پہ کام کرتے ہیں، ان کے کریکٹر بلڈنگ پہ کام کرتے ہیں، ان کے کانفیڈنس پہ کام کرتے ہیں، ان کی ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں، ان کے ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں، ان کے جو ہے کھانے پینے پہ جو ہے کام کرتے ہیں، ان کے جو ہے کپڑوں وغیرہ پہ کام کرتے ہیں، ان کے جو ہے شوز وغیرہ پہ کام کرتے ہیں. یہ سب کچھ پرووائڈ کرنا اٹس نیئرلی ٹو امپاسبل، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہی سب کچھ چلاتی ہے. تو میں سٹارٹ کرتا ہوں اپنے سکسیس سٹوریز کے ساتھ. یہ ہمارے ایک سکسیس سٹوری ہے. سیف الرحمان یہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور اب 2001 میں جو ہے ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے. تو یہ اکثر ہمارے ادارے کو جو ہے وہ وزٹ کرتے تھے. اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بچے جب یہاں سے چلے جاتے ہیں تو یہ آپ کے آرگنائزیشن کو وزٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے.
تو یہ بالکل کرتے ہیں، لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے کافی بچے جو ہیں وہ وزٹ نہیں بھی کر پاتے، لیکن جب بھی آتے ہیں یا ہم سے فون پہ بات کرتے ہیں یا ہمیں کسی طریقے سے ان سے ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں ان سے، تو بہت دعائیں دیتے ہیں ہمیں، وہ جو ہے بہت لائک کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچے یہاں پہ ڈونیشن پھر کیوں نہیں کرتے، یہ یہاں پہ پھر جو بچے ہیں ان کی ہیلپ کیوں نہیں کرتے، یا یہاں پہ انہوں نے اتنا وقت گزارا ہے اس ادارے کا ان پہ حق ہے تو ان کو چاہیے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ڈونیشن کریں کسی نہ کسی فارم میں۔ تو میں اکثر لوگوں کو یہی ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ہوتے ہیں انتہائی غریب فیملیز، انتہائی درجے کی، اور جب وہ کچھ کمانے لگ جاتے ہیں تو ان کی بہنوں کی شادی کرنی ہوتی ہے، ان کی ماں بیمار ہوتی ہے، اس کا علاج کرانا ہوتا ہے، انہیں گھر بنانا ہوتا ہے، اپنا فیوچر بنانا ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل اسکریچ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہم ان پہ کسی قسم کا کمپلشن نہیں کرتے کہ آپ چاہے جو بھی ہو جائے آپ نے ہماری جو ہے وہ ہیلپ کرنی ہے۔ ہاں کچھ اس طرح بھی ہیں کہ وہ بہت اچھی پوزیشنز پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ پھر ہماری ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ جو ہمارے آرگنائزیشن میں جو ہے وہ کوئی ہمیں گورنمنٹ آفس میں یا کسی آفس کے حوالے سے کوئی کام ہو تو اس میں بھی ہماری ہیلپ کرتے ہیں، اگر وہ فائنینشیل ہیلپ تو ہماری نہ بھی کر سکیں۔ اینی ویز تو یہ سکسیس سٹوری ہے سبیدہ سیف الرحمان صاحب۔ یہ جو ہے انہوں نے بڑی جنگیں بھی جو ہیں لڑی ہیں یہاں پہ، اور انہوں نے جو ہے کافی میڈلز بھی جو ہیں وہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ یہ آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے دادا نے مجھے کہا کہ آرمی میں ہائرنگ شروع ہے تو آپ جائیں اور سلیکٹ ہو کے واپس آئیں۔ تو جس طریقے سے انہوں نے بتایا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کتنا موٹیویٹڈ تھے۔ پھر انہوں نے کافی وارز جو ہیں وہ بھی لڑی، اور پھر انہوں نے کچھ ریکارڈز بھی بنائے، جو پیراشوٹنگ وغیرہ ہے اس میں ہائٹ بہت زیادہ ہائٹ سے جمپ لگا کے۔ تو یہ اسٹوری آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے جو ہے وہ وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جی ہمارے اور بھی کافی سکسیس سٹوریز ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاتا جاؤں گا ٹائم ٹو ٹائم۔ جی تو یہ میں آپ کو لائیو دکھا رہا ہوں اپنی ویب سائٹ لوڈنگ میں تھوڑا سلو ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو ایک اوور آل ویو دے دیتا ہوں۔ اب یہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کا نام تھا عامر۔ اس کی ایک والدہ تھی جس نے اسے یہاں پہ ایڈمٹ کرایا، پھر یہ جو ہے اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی، اور اس نے UET پشاور سے انجینئرنگ کی، اور آج کل جو ہے یہ دبئی یا سعودی میں ہے، وہاں پہ اس کی گورنمنٹ جاب ہے، اور آلموسٹ پاکستانی 9 لاکھ روپے اس کی جو ہے سیلری بنتی ہے۔ یہ ہماری سکسیس سٹوری ہے۔ یہ ہمارے جو تھے یہ اب بھی حیات ہیں، عبدالغفور یوسف زئی صاحب، یہ اسپیشل برانچ پولیس سے جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ یہ بھی آتے جاتے ہیں ریگولرلی، باقاعدگی سے یہ آتے جاتے ہیں، ڈیلی ان کا گھر ہمارے قریب ہی ہے، اور اب یہ جو ہے ان کی صرف پینشن جو ہے وہ 1 لاکھ روپے ماہانہ ہے۔ جی یہ ہماری ایک سکسیس سٹوری ہے۔ محبوب علی یہ سینئر کلرک تھے، یہ ڈیورنگ سروسنگ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی تھی، اور یہ ہماری ایک سکسیس سٹوری ہے امداد اللہ صاحب کی۔ یہ ان کے بچپن کی ایک تصویر تھی، یہ ہمارے ریکارڈ میں ہمارے ساتھ نہیں تھی، یہ ان کے بیٹے نے ہمیں آ کے دی۔ ان کا بیٹا جو ہے یہ ایڈویا دبئی یا سعودی میں ایک کمپنی ہے، جس طرح ہمارے پاکستان میں WSSM ہے، تو اس طرح کی ادھر ایک کمپنی ہے واٹر اور کلیننگ کے حوالے سے۔ تو ان کے بیٹے ایک دفعہ وزٹ کرنے آئے، شارٹس پہنے ہوئے تھے، اور اس وقت وہ PhD کر رہے تھے، اب انہوں نے PhD کمپلیٹ کر لیا۔ بڑے پراؤڈلی آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب یہاں پہ پڑھے ہوئے ہیں، تو ہم نے کہتے ہیں ان کا ریکارڈ مل سکتا ہے۔ میں نے انہیں کہا بھی کہ یار اکثر تو لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی اس طرح انسٹیٹیوٹ میں پڑھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں ہمارے والد صاحب نے کہا تھا کہ اس انسٹیٹیوٹ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا، تو میں رہوں یا نہ رہوں آپ نے اس سے وزٹ کرنا ہے۔ تو یہ ریگولرلی آ کے وزٹ بھی کرتے ہیں، اور ریگولرلی آ کے یہ کبھی کبھار ڈونیشن بھی کر لیتے ہیں۔
تو ان کا ہم نے جب ریکارڈ چیک کیا، ہم نے کہا کس سن میں آپ کے والد صاحب یہاں پہ تھے، تو انہوں نے کہا 1963 میں. پھر جب ہم نے ان کا ریکارڈ دیکھا تو وہ 1953 میں سرحد یتیم خانہ میں. تو اس طرح کی جو ہے سٹوریز جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. جی یہ جو ہے ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، یہ اسلام آباد میں جو ہے ایک ایریا مینیجر ہے کسی کمپنی میں، یہ فوڈ کے حوالے سے. یہ ہماری ایک سکسیس سٹوریز ہے. جو موٹر وے پولیس میں میڈیکل اسسٹنٹ ہے. جی اسی طرح یہ دونوں جو تھے یہ میرے اپنے اسٹوڈنٹ تھے، یعنی مینس میں نے کافی حد تک انہیں جو ہے گروم کیا تھا. اس میں یہ والا بچہ جو ہے یہ جو ہے اس نے آپٹ کیا کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں. اس کی ابھی تک جو ہے وہ جو ایکسپینس ہیں وہ ہم کیری آن کر رہے ہیں. یہ بچہ ہے، یہ سولجر کلرک FCC میں ابھی جا کے جو ہے بھرتی ہوا ہے. تو اسی طرح یہ ہماری ساری سکسیس سٹوریز جو ہیں یہ ہماری ویب سائٹ پہ جو ہے موجود ہیں. یہ PTCL کراچی میں جو ہے وہ انجینئر ہے، یہ بھی آرمی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ یہ ساری سٹوریز جو ہیں ہماری ویب سائٹ جو ہے اس پہ جا کے آپ وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا جو ایڈریس ہے وہ ہے www.sykorphanage.org. تو آپ اس پہ جا کے جو ہے یہ ساری وزٹ کر سکتے ہیں. تو بہت ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بہت محنت کے بعد جو ہے ایک بچہ جو ہے وہ ایک مقام تک جو ہے پہنچتا ہے. بہت سے بچے درمیان میں ایسے بھی آ جاتے ہیں جو بہت بریلینٹ ہوتے ہیں، جو بہت کمیٹڈ بھی ہوتے ہیں، جو بہت ہارڈ ورکنگ بھی ہوتے ہیں. 5-6 سال ہمارے ساتھ رہتے ہیں، 3 سال رہتے ہیں، 8 سال رہتے ہیں. آل آف اے سڈن ان کی فیملی میں کچھ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اب ہم مزید یہاں پہ نہیں رہ سکتے، ہماری فیملی میں فلاں ایشو ہو گیا، فلاں ایشو ہو گیا. مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں. وہ کافی پینفل ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ان کا کریئر بالکل وہاں پہ آ کے کولیپس ہو جاتا ہے. اس میں ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو بہت بریلینٹ ہوتے ہیں لیکن ان کی ماں کسی کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے اور وہ جس گھر میں کام کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں کا ٹرانسفر کہیں ہو جاتا ہے. تو پھر انہیں ان کی ماں کو ان کے ساتھ موو کرنا ہوتا ہے. تو وہ آل آف اے سڈن درمیان میں جو ہے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ کوئٹ کر دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ انتہائی بریلینٹ ہوتے ہیں لیکن انہیں جو ہے سائیکلوجیکل ایشوز سٹارٹ ہو جاتے ہیں. وہ بھی پھر ہم ڈیل کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، اسے سمجھاتے بھی ہیں اور اس کی فیملی بھی اسے لگی ہوتی ہے. ابھی میرا ایک ریسنٹلی ایک اسٹوڈنٹ تھا جو بہت بریلینٹ تھا اور ایک اسکریچ سے ہم نے اسے سٹارٹ کیا، ایک پوزیشن پہ ہم اسے لے کے آئے ہیں، وہ 80% مارکس لینے لگ گیا. لیکن آل آف اے سڈن اس کو جو ہے سائیکلوجیکل ایشو سٹارٹ ہو گیا کہ میں اب مزید یہاں پہ نہیں پڑھ سکتا. ہم نے اس کی بڑی کاؤنسلنگ کی. اس کی والدہ آئی، بہت رو رہی تھی یہاں پہ کہ اس کو سمجھائیں آپ کہ یہ کیوں یہاں سے جانا چاہ رہا ہے. میں نے اس بچے کو کہا آپ کو کوئی ایشو ہے، کیا مسئلہ ہے، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی اور ایشو ہے، جو بھی ہے. لیکن بس اس کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ لائک میرے باقی بھائی جو ہیں وہ باہر آزاد زندگی گزار رہے ہیں اور میں یہاں پہ ایک کائنڈ آف قید ہوں. تو اسے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، میں اچھی نہیں ہوں. لیکن اس کے بھائی بھی ساتھ میں ہیں. پھر ان سے میں نے کہا آپ ان کو بتائیں کون اچھی زندگی گزار رہا ہے. تو اس نے کہا یہ تو بہت اچھی زندگی ہم سے گزار رہے ہیں، ہم تو دیہڑی کر رہے ہیں، دن کے 500-600 کما لیتے ہیں، اس سے ہمارا گزارا بھی نہیں ہوتا. اس کو تو سب کچھ یہاں پہ فری ہوتا ہے. اور جب گھر آتے تو ہمیں کہتے ہیں ہم فلاں فاسٹ فوڈ گئے، ہم نے یہ کھایا، ہم نے یہ کیا، ہم نے اسکول میں یہ کیا، ہم نے فلاں ایکٹیویٹی کی، فلاں آرگنائزیشن والے یہاں پہ وزٹ آئے، فلاں آرگنائزیشن ہم نے وزٹ کیا. لیکن اس کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ لائک نہیں، مجھے آزاد زندگی اپنے بھائیوں کی طرح گزارنی ہے. تو اس کے بھائی بھی اس کے ساتھ آئے، اس کے فیملی بھی آئے اور کافی جو ہے انہیں سمجھایا کہ یار تم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہو، تمہارا فیوچر بھی بڑا برائٹ ہونا ہے، تمہیں کیا ہو گیا. لیکن اس نے کہا نہیں. تو مجھے اس کی والدہ کے جو آنسو ہے وہ اب بھی یاد ہیں. کافی اس کے آنسو ٹپک رہے تھے. میں بھی کافی بے بس تھا. میں نے اسے بڑا سمجھایا بیٹا کیا ہو گیا آپ کو، کیا مسئلہ کیا ہے کیا. لیکن اس نے کہا نہیں، بس ایک بات پیڑا ہوا تھا کہ بس مجھے یہاں سے جانا ہے. تو ایسے ایشوز بھی ہو جاتے ہیں. یہ ویلاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ یتیم خانے میں بھی یعنی انسان ہی ہوتے ہیں، کوئی خلائی مخلوق نہیں ہوتی. وہ بھی ہمارے طرح ہی لوگ ہوتے ہیں، ہماری طرح ہی جذبات ہوتے ہیں، ہماری طرح ہی ان کی ضروریات ہوتی ہیں، ہماری طرح ہی وہ سوچتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ میں سمجھا پایا ہوں.
آپ کے اگر کوئی کویشچن کیوری کنسرن ہے تو کامنٹ میں ضرور ہمیں بتائیے گا، میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔